السلام علیکم ناظرین، ٹو دی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، وہ کرپشن کا بیانیہ، وہ احتساب کا نعرہ جس کے بعد تحریک انصاف پہلی بار حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی تھی، اب 3 برس بعد اسی تحریک انصاف کی حکومت پر کرپشن کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ آج قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے حکومتی احتساب کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف نے کہا کہ پچھلے 3 سال سے نیب نیازی گٹھ جوڑ ہمارے خلاف دھیلے کی کرپشن بھی ثابت نہیں کر سکا۔ لیگی قائد نے کہا کہ گزشتہ 3 سال میں بدترین کرپشن ہوئی اور قوم کو بے دردی کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا، اور عمران خان نے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ اپوزیشن کی جانب سے قائد حزب اختلاف کو احتسابی ادارے FIA کی جانب سے ہراساں کرنے کے الزامات لگائے گئے، جس کا جواب دینے کے لیے 3 حکومتی وزراء نے پریس کانفرنس کی۔ اپوزیشن لیڈر کے بیان کے رد عمل میں معاون خصوصی برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر نے کہا کہ انہیں جب سے لندن نہیں جانے دیا گیا تب سے ان کی صحت خراب ہے۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ شہباز شریف کو سوالوں کا جواب دینے کے لیے طلب کیا گیا، لیکن لیگی رہنما نے چٹکلا چھوڑا کہ انہیں FIA نے ہراساں کیا ہے۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ ہراساں FIA نہیں کر رہی بلکہ FIA کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ معاون خصوصی برائے احتساب نے بتایا کہ حمزہ شہباز سے ٹرانزیکشن اور منی لانڈرنگ سے متعلقہ سوال کیا گیا تو FIA کے تفتیشی افسر کو حمزہ شہباز نے کہا کہ رضوان صاحب، پہلے بھی کہا تھا وقت ایک جیسا نہیں رہتا، لیکن FIA کے افسر نے پھر بھی اس دھمکی کے باوجود درگزر کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اپوزیشن لیڈر کے خلاف کرپشن کے مقدمات کی تفتیش کے حوالے سے کہا کہ یہ لوگ اندر جو باتیں کرتے ہیں لوگوں کو لائیو پتہ چلنا چاہیے۔ انہوں نے چیف جسٹس سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جناب چیف جسٹس، ہائی پروفائل کیسز کو لائیو چلانے کی اجازت دی جائے۔ برطانیہ کے عدالتی نظام کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ برطانیہ کے سپریم کورٹ میں مقدمات لائیو دکھائے جاتے ہیں۔ اس موقع پر معاون خصوصی برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر نے بھی کیسز کی لائیو کوریج کی تجویز کی حمایت کی۔ حکومتی احتساب کو اپوزیشن انتقام قرار دیتی ہے اور اپوزیشن رہنماؤں کو احتسابی ادارے گرفتار تو کرتے ہیں لیکن ثابت کچھ نہیں ہوتا۔ شفاف اور کڑے احتساب کا حکومتی بیانیہ کیا مکمل طور پر پٹ چکا ہے؟ کیا عدلیہ ہائی پروفائل کرپشن کیسز کو لائیو دکھانے کی اجازت دے سکتی ہے؟ اور کیا وہ اپوزیشن جس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے وہ الیکشن میں عوام کے لیے قابل قبول ہوگی؟ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراتا ہوں۔ آج پاکستان تحریک انصاف سے صداقت علی عباسی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون سے عطاء اللہ تارڑ صاحب آج میرے ساتھ موجود ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ناز بلوچ صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے خواجہ آصف صاحب نے آج قومی اسمبلی میں تقریر کی ہے، اور یہ جو سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی بات ہے اس پہ تفصیل سے ذرا بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت تارڑ صاحب ہی موجود ہیں۔ تارڑ صاحب، یہ خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ جی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے لوگوں کا، اور جو حالات چل رہے ہیں وہ آگے چل کے سب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا۔ سر، آپ لوگوں کا سب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا؟ دیکھیں، ہم بڑے کڑے ایک احتساب کے پروسیس سے گزرے ہیں پچھلے 3 سال، اور یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کا نہ اس سے کوئی تعلق ہے نہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے۔ دیکھیے، جب آپ کو جیل بھیج دیا جائے ایک مفروضے کی بنیاد پر، اور نیب نیازی گٹھ جوڑ کی اس طرح تب شہباز شریف صاحب نے نکالی تھی، اور وہ 2 دفعہ جیل ہوا ہے۔ حمزہ شہباز شریف 22 مہینے کی جیل ہے، خواجہ سعد رفیق، شاہد خاقان، احسن اقبال، مفتاح اسماعیل، جس کو آپ اٹھائیں پوری فرنٹ رو جیل سے ہوا ہی ہے۔ مجھے تو کوئی نہ سافٹ ویئر اپڈیٹ نظر آیا، نہ کوئی مجھے پرسنالٹی میں کوئی فرق نظر آیا ہے۔ آج بھی اب دیکھیے نا، ہم ہر ایشو پر آواز بلند کرتے ہیں۔ اب خواجہ صاحب نے کس کانٹیکس میں یہ بات کی، جی پلیز ناظرین ذرا یہ سن لیتے ہیں۔ میں تارڑ صاحب بھی سن لیں گے، آپ بھی سن لیں، میں بھی سن لیتا ہوں، پھر سمجھ آ جائے گی کہ خواجہ صاحب کس کانٹیکس میں بات کریں۔ سنیے خواجہ صاحب نے کیا فرمایا تھا۔ نور عالم صاحب، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تمہارا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے جس قسم کے حالات جا رہے ہیں، ہم سب کا سافٹ ویئر جو ہے نا وہ اپڈیٹ ہونے کے قریب پہنچا ہوا ہے۔ سب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے قریب پہنچا ہوا ہے، مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا 91%، 92%، 93%۔ دیکھیے، وہ نور عالم خان صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے اس کا جواب دیا۔ اوبویسلی وہ آئی تھنک جس پہ رائے میں نور عالم صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی آپ سب کا بھی ہو جائے گا، جس طرح جواب دیتے ہوتے ہیں پارلیمنٹری ڈیبیٹ کے اندر۔ مگر منصور صاحب، فرق تو آیا ہے، فرق اس سلسلے میں آیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں آج اداروں کے حوالے سے انہوں نے بھی اپنی تقریر کے اندر، وہ بھی سن لیں، چلے وہ بھی سن لیتے ہیں۔ ناظرین، مریم نواز صاحبہ نے آج تقریر کی، وادی لیپا کے اندر موجود ہیں، اپنی وہ الیکشن کیمپین جو ہے وہ رن کر رہی ہیں۔ وردی والے جوانوں کے حوالے سے خاص طور پہ چند الفاظ انہوں نے کہے ہیں، سنیے کیا فرماتی ہیں۔ مجھے ان بچوں پر جو وردی میں مضبوط سے پاک فوج کے جوان، مجھے ان پر بہت پیار آیا۔ میں نے بھی ان کو سلام کیا اور ان کی اکثریت نے سلوٹ کیا۔
फौजी जवानों की जब जब भी तनख्वाहें बढ़ी तो नवाज शरीफ के दौर में बढ़ी। तार साहब लग रहा है प्यार बहुत ज्यादा हम तो इस बात के दावेदार हैं कि डिफेंस बजट हमारे दौर में बढ़ता है, इनके दौर में कम होता है। फौज की तनख्वाहें हमारे दौर में बढ़ती हैं, इनके दौर में कटौती होती है। तो हमने तो कभी, देखिए हमारा मामला क्या था, हम ये कहते हैं कि हर इदारा, हर पाकिस्तान की इकाई आइन के तयन करदा हुदूदों क़यूद के अंदर रह के अपना काम करे, ये इशू है ना। ठीक है। उससे अगर हम ये कह रहे हैं शोहदा को हम खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं सर आंखों पर, हम अगर पाक फौज के जवानों की बात कर रहे हैं सर आंखों पर, तो ये इसमें तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी हैरानगी वाली या इसमें कोई ऐसी तब्दीली वाली बात नहीं है। जब भी मरीम नवाज शरीफ साहिबा के आप ट्वीट्स देखें, जब भी कोई शहादत होती है किसी भी महाज पर, किसी भी बैटल के अंदर, वो हमेशा ट्वीट करती हैं और वो खिराज तहसीन पेश करती हैं। आज वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद थी लीपा वैली में, और वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पे उनको फौजी नजर आए तो उन्होंने उनके हवाले से सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है, पुराना वर्जन ही चल रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो सकता, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक ही रहता है। आपका डीएनए होता है जो डिटरमिन करता है कि आपने किस तरह की पॉलिटिक्स करनी। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या कोई होने जा रहा है। अगर हुआ होता तो ये पिछले 3 साल हमने एक आइन की हुक्मरानी के हवाले से, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी के हवाले से जो एक जंग लड़ी है इस मुल्क के अंदर, आइन की सुप्रीमेसी की जंग लड़ी है। अभी भी आप देखें कि हम जिस तरीके से आम आवाम की बात करते हैं, आज शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बताया किस तरह करप्शन हुई। उन्होंने बताया कि जो माजी के प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने लगी लिपटी बगैर, उन्होंने मुशर्रफ दौर का जिक्र किया, उन्होंने तमाम पाकिस्तान के हुक्मरानों का जिक्र किया। ये कहीं वैसे पीपल्स पार्टी का जिक्र तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो जिस तरह सेनेट के इलेक्शंस हुए थे चेयरमैन सेनेट के लिए और उसके बाद हुकूमती अरकान से जो है वोट लिए गए थे, कहीं उधर तो सॉफ्टवेयर नहीं अपडेट हुआ? नहीं, देखिए हो सकता है उनका इशारा उस तरफ हो, बट ये ख्वाजा साहब बेहतर बताएंगे। बट मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सियासतदान का कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है या हुआ है। नाज बलोच साहब, आप लोगों का तो नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, पीपल्स पार्टी वालों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मुझे इंतहाई अफसोस होता है जब इस किस्म की सॉफ्टवेयर अपडेट की और डील की बातें पीपल्स पार्टी के साथ मंसूब करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पल्ले में जो कुर्बानियां हैं वो किसी सियासी जमात ने पाकिस्तान की इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दी जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के फॉर्म में हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा सिर्फ पीपल्स पार्टी की लीडर नहीं थी, वो पाकिस्तान का वो चेहरा थी जो पूरी दुनिया में जो है उन्होंने जिस तरह अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस और हर इशू के ऊपर फ्रंट में आके जो उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए जदोजहद की, इतनी बड़ी कुर्बानी कौन दे सकता है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? आज अगर आसिफ जरदारी साहब तमाम केसेस 11 साल जेलों का सामना करके बाइज्जत बरी होने के बावजूद भी आज भी वो केसेस और ट्रायल का सामना कर रहे हैं, तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट है? ये औरों का क्यों नहीं होता? ये कौन सी डील है जो औरों के पास नहीं हो जाती? केसेस हम भुगत रहे हैं, मुकदमात में रोजाना पेशियों में हाजिरियां पीपल्स पार्टी की लीडरशिप दे रही है। खुर्शीद शाह साहब 2 साल हो गए नैब की कस्टडी में, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। कमाल की बात है। वैसे बहुत ही इस बात पे ताज्जुब होता है और हैरत होता है और अफसोस भी होता है कि अगर पीपल्स पार्टी से मंसूब करके ये बातें की जाए। मेरा ख्याल है हमें जो अखलाकी इक़दार है उसको मद्देनजर रखते हुए, हर एक की कुर्बानियों को अप्रिशिएट करते हुए, कम से कम इतना जो है आला ज़र्फ़ी हम सब में होनी चाहिए कि हम पीपल्स पार्टी की जो ये बड़ी कुर्बानी है, अचीवमेंट है कि पीपल्स पार्टी ने हर दौरे हुकूमत में, हर दौर में हमने सामना किया पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, और आज भी हम फेस कर रहे हैं, बदतरीन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को फेस कर रहे हैं और पाकिस्तान में रहते हुए फेस कर रहे हैं। जरदारी साहब की तबीयत नासाज थी, उसके बावजूद वो इस्लामाबाद में हर पेशी आके फेस कर रहे हैं। तो फिर मैं समझती हूँ कि इस किस्म की बातें करना ये मुनासिब नहीं है। सदाकत साहब, इससे आगे बढ़ते हुए मैं बात कर रही हूँ, फिर आप सदाकत साहब के पास जाइएगा। आज पार्लियामेंट में जो गुफ्तगू हुई, बहुत सेहरासल गुफ्तगू थी। उसमें चाहे ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बातें की, चाहे राजा परवेज अशरफ साहब ने जो बातें की, वो बड़ी अहमियत की हामिल है। मैं खुद पार्लियामेंट में भी मौजूद थी और मैं वहीं से भी आ रही हूँ। जो गुफ्तगू थी उसमें मकसद यही था कि जो पार्लिमानी निजाम है उसको हमने स्ट्रेंथन करना है और उसमें कॉल ऑफ फेल का तजाद नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि वजीर आजम साहब फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहें जी हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए 2 कदम आगे बढ़ती हुई अपोजिशन चाहिए, और पीछे आप देखें कि कश्मीर में जो है वो मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स खुल्लम खुल्ला जलसों के अंदर जो है वो लाखों रुपए बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि जी 1 वोट की लीड हुई तो 1 करोड़ का तरक्याती फंड होगा। सदाकत साहब से जवाब मैं आता हूं जी, मैं इसके ऊपर सदाकत साहब, सर नहीं हुआ जी वो सॉफ्टवेयर
ہوا جی. وہ تاوڑ صاحب کہتے ہیں کہ سافٹ ویئر ان کا اپڈیٹ نہیں ہوا اور کیونکہ ڈی این اے جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے. سر یہ اچھی خبر ہے, یہ اچھی خبر ہے کہ نہیں ہوا, یا یہ بری خبر ہے کہ نہیں ہوا؟ منصور, میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کوئی نئی اصطلاح لے کے آتے ہیں. میں نہیں کھاتا. میرا آئی ٹی سے کچھ تعلق ہے, میں نے ایک ماسٹر بھی کیا ہوا آئی ٹی میں. تو سافٹ ویئر جب اپڈیٹ ہوتا ہے تو اگر سافٹ ویئر پورا اپڈیٹ نہ ہو تو آپ کچھ اور انٹر کریں تو وہ آگے سے کچھ اور رزلٹ نکلتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک چیز انٹری کی ہے, آگے سے جواب یس میں آئے, اور اگر نہ میں آئے اسے کہتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے, سافٹ ویئر کرپٹ ہو گیا. یہ کرپٹ سافٹ ویئر ہے. اس کرپٹ سافٹ ویئر کو آپ جو کریں گے وہ رزلٹ وہی آنا ہے جس کے اینڈ میں وہ کرپشن ہوتی ہے. یہ ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں. ان کو کیا چاہیے؟ ایک چیز چاہیے. عمران خان نے تباہ کر دیا, برباد کر دیا, بہت بڑا دشمن ہے, فلانا گٹھ جوڑ ہے, فلانا گٹھ جوڑ ہے, کیسز سارے آپ کے, قانون سارا آپ کا, جو پہلے چٹا تھا اب کالا ہو گیا, کیسز سارے آپ کے. اس وقت وہ بڑے جمہوری کیس تھے, اب وہ بڑے غیر جمہوری کیسز ہو گئے, اور سارا کرپشن آپ کے اپنے دور کی. اور اس کے بعد الزام نیب نیازی گٹھ جوڑ پہ. میرے بھائی شہباز شریف صاحب کو کس نے کہا تھا کہ 2600 کروڑ روپیہ اپنے 15 ہزار روپے کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں چھپائیں؟ یہ اگر وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور پرائم منسٹر کے وہ بھائی تھے, اگر ان کے اکاؤنٹ, ان کے چپڑاسی, ان کے چوکیدار, ان کے ڈرائیور, ان کے اکاؤنٹنٹ اور ان کے مینیجر کے اکاؤنٹ میں 2600 کروڑ آئے گا, اور منصور آپ اور میں 2600 کروڑ اگر دیکھ لیں تو ہم بھی شاید للچا جائیں. تو مجھے بتائیں اس کے لیے کسی اور کی ضرورت کیا ہے بات کرنے کی؟ اور صرف شہباز شریف نے ثابت کرنا ہے, باقی کیس ثابت ہے. He is proven guilty until he proves himself. اچھا صداقت صاحب, یہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے آج جی بولیے. ویسے ایک بات میں صداقت عباسی صاحب سے کہتی ہوں کہ میرے بھائی انٹرنیشنل قانون ہے دنیا بھر میں کہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی, چاہے کسی کے لیے بھی آپ کہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پروون گلٹی انٹل پروو یور سیلف انوسنٹ. تو یہ ذرا سا آپ ایسے مذاق لائیو شو میں نہ کیا کریں. میں وضاحت کر دوں, میں میری بہن کو وضاحت کر دیتا ہوں. میری بہن, جس پارلیمان میں آپ اور میں بیٹھتے ہیں اس پارلیمان کا ایک قانون ہے نیب آرڈیننس, جس کا 9 نمبر شک یہ ہے, اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر اس کے پاس کوئی پیسے نکل آئے تو وہ گلٹی ہے انٹل کہ وہ اپنے آپ کو نہیں یہ الٹ ہو گیا ہوا ہے. میں آپ کی مزید آپ دونوں کی درستگی کر دوں. جب تک وہ اپنے سن لینا بھائی جان, میں سے اگلی بات کر دوں نا, آپ کا ٹائم ضائع ہوگا بھائی. آپ کی سنی ہے نا یار, میں غلط کہہ رہا ہوں, مجھے غلط کہہ رہے ہیں, آپ اس کو غلط میرا بھائی اپنی باری پہ. تو نیب کا قانون یہ کہتا ہے آج میں پبلک آفس ہولڈر ہوں, میرے اکاؤنٹ میں سے 10 کروڑ نکل آئیں تو میرے پہ لازم ہے کہ میں وہ بتاؤں کہ 10 کروڑ کہاں سے میں نے لیے ہیں, اور اگر میں ثابت نہیں کر سکتا تو میرے وہ 10 کروڑ میری کرپشن ہے. شہباز شریف صاحب پہ 2600 کروڑ روپے کی ابھی لیٹسٹ کرپشن ہے. پھر آپ گنتے جائیں, یہ جو کہہ رہے ہیں فلاں بھی غلط گیا, شاہد خاقان عباسی نے کیا کیا, 13.4% پہ ایل این جی لی. سر یہ شہباز شریف پہ رہتے ہیں صداقت صاحب, صداقت شہباز شریف کے اوپر رہتے ہیں, شہباز شریف کے اوپر رہتے ہیں. میں اس کو مزید ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, میں مزید ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. میں اس میں ذرا آپ ذرا طاہر صاحب پہلے ذرا اس کو کلیئر کریں, پھر میں اس پہ ایک اور سوال صداقت صاحب سے کرتا ہوں. جی میں صرف یہ درستگی کرنا چاہتا ہوں کہ نیب لا جب ڈیولپ ہوا تو ہم کامن لا کنٹری ہیں. ہمارا لا کیس لا سے ڈیٹرمن ہوتا ہے, کورٹس کے فیصلوں سے, عدالتی نظیروں سے. عدالتوں نے یہ ہولڈ کیا کہ نیب لا کی یہ سیکشن 9 ہی غلط کہہ رہے ہیں, سیکشن 14 ہے پریزمپشن آف گلٹ, کہ جس پہ الزام لگا ہے وہ اپنے آپ کو انسن ثابت کرے گا. مگر کیس لا نے اس کو ریورس کیا. انہوں نے کہا کہ presumption of truthfulness will be attached. جو بھی آپ ڈاکیومنٹس ایف بی آر یا کنسرنڈ اتھارٹیز کو جمع کرائیں گے, پروسیکیوشن نے آپ کو گلٹی پروف کرنا ہوگا, اینڈ یو آر انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. یہ لیٹسٹ کیس لا ہے جو فالو ہوا ہے سندھ ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, کوئٹہ ہائی کورٹ, ایک جملہ بولنے دیں منصور. جی صداقت بھائی بولے. پروسیکیوشن نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ واقعی یہ پیسہ شہباز شریف صاحب کے ملازموں کا ہے, بس. اس کا سورس, اس کا چینل, اس کی منی ٹریل, یہ شہباز شریف صاحب نے ثابت کرنی ہے, آج بھی قانون کے مطابق. یہ تو صحیح بات ہے. نہیں دیکھیں
یہ جو بات کر رہے ہیں بالکل غلط کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی حمزہ شہباز نے کہا کہ جی میرے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے دے گیا, مجھے پتہ ہی نہیں کہ کس نے جمع کرائے. حمزہ شہباز کا اکاؤنٹ ہی نہیں جس میں پیسے آئے. اچھا, وہ جو منسوب کر رہے ہیں طوطا مینا کی کہانی, میں اس کیس کو دیکھ رہا ہوں ایف آئی اے والے کو, وہ جس محکمے کا ایف آئی اے کا وزارت داخلہ کا کنٹرول ہو, شیخ رشید اس کا وزیر ہو, تو آج کل ان کا میڈیا سیل بہت وائبرنٹ ہے, جو مرضی چلاتے رہے. میں نے تو تردید بھی کی, حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے, اور یہ انہوں نے ان سے منسوب کیا بیان. پرابلم کیا ہے, ان کو عادت پڑ گئی ہے, 3 سال ہو گئے ہیں, آپ کے ملک کی کورٹس کے فیصلے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سب غلط ہے. آپ ٹی وی پہ آتے ہیں, 4 کاغذ پکڑتے ہیں, میڈیا نریٹو بناتے ہیں, آپ اڑا کے اگلے کی ریپوٹیشن رکھ دیتے ہیں. مجھے بتائیں کتنی کنوکشنز ہوئی ہیں اب تک, کتنے لوگوں کو بیل ڈینائی ہوئی ہے کہ ان کا رائٹ نہیں تھا, ان کا میرٹ نہیں تھا, انہوں نے کرپشن کی یا مس یوز آف اتھارٹی کیا یا اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے مال بنایا. 0/0. اچھا, شاہد خاقان عباسی سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ, احسن اقبال اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ. طاہر صاحب یہاں پہ ایک سوال تو آئے گا نا, وہ جو 2600 کروڑ کہہ رہے ہیں, آپ کو یہ تو بتانا پڑے گا یہ 2600 کروڑ کہاں سے آیا. یہ مجھے لگتا ہے کوئی پرانے ڈراموں یا فلموں کا ڈائریکٹر ہے جو ان کو 2600 کروڑ اور 2700 کروڑ کے فگرز لکھ کے دیتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے, بات وہ کریں جو ماننے میں آتی ہو. نیب کا ریفرنس شروع ہوا 7 ارب روپیہ, 7000 کروڑ, سنسنی پھیلاتے ہیں نا 7 کاغذ لگا کے 7000 کروڑ کر کے. اچھا, اینڈ پہ بات آ گئی وہ جی حمزہ شہباز کا شاید 18 کروڑ ہے جی, وہ جو 18 کروڑ نہیں, الزام 18 کروڑ کا ہے کہ 18 کروڑ کا فلاں فلاں ٹرانزیکشن ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب وہ سارا اکاؤنٹڈ فار ہے. آپ دیکھیں اکاؤنٹڈ فار ہے. پرابلم کیا ہے, یہ شروع کرتے ہیں 7 ارب سے. شہباز شریف کا انہوں نے کہا 7 ارب, 1 روپیہ نہیں ہے, 1 روپے کی ٹی ٹی نہیں ہے, 1 روپے کا ٹرانزیکشن نہیں ہے. انکم اینڈ ایسٹس آل ڈکلیئرڈ فیڈرل بورڈ آف ریونیو. 1988 سے وہ ایم پی اے ایم این اے بنتے آ رہے ہیں, آج تک فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں اعتراض نہیں ہے. فرگسن کی رپورٹ ہے کہ ان کی 2004 میں فیملی کے ساتھ 95 کروڑ ملازموں کے اکاؤنٹس میں سے پیسے نہیں نکلے کیا؟ ملازموں کے اکاؤنٹ سے کوئی ایک پیسہ نہ شہباز شریف کے نام پہ آیا نہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں گیا. ان کے پیسوں ان کے اکاؤنٹس میں گئے. الزام کیا ہے, ابھی ایف آئی کا کیس ہے. جتنے رمضان شوگر مل کے فیلڈ کے اکاؤنٹس ہیں, جو شوگر کی پیمنٹ جاتی ہیں, شوگر کی ان کی پیمنٹ جاتی ہیں, وہ سی ای او تو نہیں کرتا نا, وہ تو موقع پہ ملازم ہوتا ہے جو چیک کاٹ کے آڑتی کو دیتا ہے. تو اگر اس کو وہ بنا لیں گے پچھلے 10 سال 15 سال کا ملبہ اکٹھا کر کے کہ اتنے کروڑ کے ٹرانزیکشنز ہو گئے, تو وہ پھر ہر شوگر مل کے نکال لیں. شوگر کی پیمنٹس ہوتی ہیں, شوگر خریدتے ہیں, شوگر بیچتے ہیں, شوگر کین خریدتے ہیں, 100 معاملات ہیں. اس کا کیا ہو رہا ہے سر, کیا کہا آپ نے؟ بڑا ظلم ہو رہا ہے یہ. نہیں ظلم نہیں ہوگا, ظلم صداقت صاحب آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہو سکتا. آپ اس بزنس ٹرانزیکشنز کو جو بزنس کی پریمیسز کے اندر ہوئے ہیں, بزنس کے لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں, شہباز شریف صاحب کو لے آئیں, حمزہ شہباز کو لے آئیں. پرابلم یہ ہے, آپ مجھے بتائیں نا, ڈاکٹر رضوان جی آئی ٹی کا ہیڈ تھا, جب جہانگیر ترین صاحب پہ الزام لگا کہ انہوں نے پالیسی کو انفلوئنس کر کے چینی ایکسپورٹ کی, آج بھی چینی 120 روپے ہے, اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی کہ کتنے 122 ارب سے زیادہ ہے جو چینی انہوں نے چینی کے گھپلے کیے, اور آج عام آدمی چینی خریدنے پہ مجبور ہے. ناظرین میں ایک صداقت صاحب ایک تو بات کرنا چاہ رہے ہیں, مجھے کیونکہ بریک پہ جانا ہے, پھر صاحب کو کھل کے موقع دوں گا وہ اپنی بات کر سکیں. دوسری بات یہ, آج شہزاد اکبر صاحب کی جانب سے ایک تجویز دی گئی جس میں فواد چودھری صاحب نے خاص طور پہ اس کو سیکنڈ کیا کہ کیوں نہ یہ ساری جو پروسیڈنگز ہیں, یہ جو تحقیقات ہوتی ہیں, اس کو لائیو نشر کر دیا جائے تاکہ قوم کو بھی پتہ لگے کون کس کو ہراساں کر رہا ہے اور کون سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہا, جو اس سے سیدھا سیدھا سوال کیا جاتا ہے. مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ سے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بات ہو رہی تھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کی, بات ہو رہی تھی احتساب کی, اور بات ہو رہی تھی شہباز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں, اور اس پہ جو آج ایک تجویز آئی ہے کہ ان تمام کیسز کو, ہائی پروفائل کیسز پہ جو انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, اس کو لائیو کوریج اس کی کر دی جائے. صداقت صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے, مجھے بریک پہ جانا پڑ گیا, وہ کہہ رہے تھے بہت ظلم ہو رہا ہے. صداقت صاحب بتائیے گا کیا ظلم ہو رہا ہے؟ جی منصور, آپ کے اکاؤنٹ میں, آپ کے پروگرام میں یہ بتا رہے تھے کہ وہ کاروبار ہے اور ان کے کاروبار کے دوران ان کے ملازموں کی چینی کی سیل میں ان کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں 2.5 ارب روپے آ رہے تھے, اور آپ سنتے رہے. مجھے بتائیں, اکاؤنٹ ہے اور یہ کوئی عام کوئی چینی بیچنے والا ایرا غیرہ نتو خیرہ نہیں ہے. شہباز شریف ہیں جو پچھلے 40 سال سے حکمران ہیں, اور مجھے بتائیں وہ کتنے سادے ہیں کہ ان کے اپنی کمپنی کا اکاؤنٹ تو ہے, یعنی جو شریف گروپ آف کمپنیز کے اکاؤنٹ ہیں, لیکن وہ پیسے اپنے چپڑاسیوں چوکیداروں کے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں. اور آپ نے یہ بات مان لی کہ ہاں یہ کوئی نہ کوئی بزنس پریکٹس ہوگی. میں نہیں مننی سر بھائی جان, یہ بزنس پریکٹس یہ تبھی ہوتی ہے.
میں آپ کو سمجھاتا ہوں سر منصور، میں آپ سے کوئی ڈیل کرتا ہوں، آج میں گورنمنٹ میں ہوں، میرے سکول چلتے ہیں، 4 سکول ہیں، آپ کو میں کہوں کہ یار وہ پیسہ میرے سکول میں رشوت کا جمع کرا دیں، وہ میں ٹیکس ایویژن کروں گا اور میں آپ کی کرپشن کو اپنا وائٹ کر دوں گا، یا میں کہوں مجھے بتائیں کبھی آپ اپنے کسی نوکر کے اکاؤنٹ میں 2, 4, 10 لاکھ روپے سے زیادہ جمع کروائیں گے اکاؤنٹ میں؟ چلیں کیش 2, 4, 10 لاکھ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ صداقت بھائی 2, 4, 10 تو بہت دور کے، میں ایک نہیں جمع کرا سکتا، 2, 4, 10 کہاں سے آئیں گے سر؟ میں وہی کہتا ہوں چلیں ہو گیا نا، کبھی کو مجبوری ہوتی ہے، کسی کو پیسہ بھیجنا ہوتا ہے 10, 15 ہزار 20 ہزار ہم بھی بھیجتے ہیں یار، اللہ معاف کرے نہ کیا کرے، صداقت پھنس جائیں گے جس دن حکومت چلی گئی نا، پھنس جائیں گے، نہ کیا کرے اس طرح۔ میری سنیں، میں لاہور آتا ہوں، میرا جو میرا ملازم ہے وہ میری زمین پہ کام کرتا ہے، اسے کسی کو 25 ہزار دینا ہے، میں اس کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتا ہوں، اپنے اکاؤنٹ سے بھیجتا ہوں، وہ آگے پے کر کے کر لیتا ہے، اور وہ چلیں وہ اگر میرا بھی ویسا حساب ہے تو میرا بھی حساب ہو۔ تو یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں کتنا میں سلام پیش کرتا ہوں ہمارے تارڑ صاحب کو، کس دیدہ دلیری سے ایکسپریس نیوز کے 8 بجے کے شو میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 2600 کروڑ روپے آ گیا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر سنیں، ججز نے کہا کہ نیب کا قانون مس یوز ہوا، کہا ہوگا، ججز نے کہا نواز شریف سسیلین مافیا ہے، ججز نے کہا نواز شریف گاڈ فادر ہے، نہیں کہا، ججز نے کہا نواز شریف سن لینا بھائی، کس نے کہا؟ فیصلے کی بات کر رہا ہوں، کھوسا صاحب نے اس کو ڈینائی کیا، جج کا فیصلہ سن لینا بھائی جان، وہ جج کا فیصلہ ہی ہے جس کے تحت نواز شریف کانوکٹ ہے، وہ جج کا فیصلہ ہی ہے جس فیصلے کے تحت نواز شریف کی اپیل ریجیکٹ ہوئی ہے، وہ جج صاحب کا فیصلہ ہی ہے جس کے سے بچنے کے لیے میاں صاحب بھاگے میں، مریم صاحبہ کہتے ہیں آپ یقین دلاؤ مجھے کہ جج صاحب ان کو چھوڑ دیں گے تو وہ میاں صاحب کل واپس آ جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب میرا پوائنٹ، سر میری گل سنو نا، کوئی بیمار نہیں ہے سر گل سنو، میں یہ کہتا ہوں یہ کیوں نہ بہتر ہو کہ واقعی یہ جو لائیو کوریج کی بات ہے، میں تو اس کو بہت سپورٹ کرتا ہوں، لوگوں کو پتہ چلے بھائی کون جواب دے رہا ہے۔ ناز بلوچ صاحب آپ کیا کہتی ہیں، آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے کوئی انویسٹیگیشن ہو، کوئی سوالات ہوں، دکھائیں عوام کو، لائیو دکھائیں، لوگوں کو پتہ لگے کچھ سوال کا جواب دے پا رہے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں میں آپ کو پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ منصور آگے ہی سیاستدانوں کے جو میڈیا ٹرائل ہوتے ہیں، اور اسپیشلی ہر دور حکومت میں اپوزیشن کا جو میڈیا ٹرائل ہوتا ہے، اور جو ایک کیریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے اور جس طرح بختہ بندوں میں ڈال کے تبدیل کیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو کہ عوامی نمائندگان ہیں، عوام کے ووٹ سے ہی آئے ہیں، ایکولی ریسپیکٹیبل ہے، جتنا اپوزیشن کے نمائندے ریسپیکٹیبل اتنا ہی جتنا کہ ٹریجری بینچز کے ممبران ہیں وہ بھی ووٹ لے کر آئے ہیں، ہم بھی آدھے پاکستان سے ووٹ لے کر آئے ہیں، لیکن اس طرف بیٹھے ہوئے جو اپوزیشن کے نمائندگان ہیں ان کی تو آلریڈی میڈیا ٹرائل چل رہا ہے، ان کو تو آلریڈی پارلیمنٹ کے اندر جس قسم کی زبان استعمال کر کے جن القابات بڑی معذرت کے ساتھ ناز بلوچ صاحبہ، بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں اور وہ 100 روپے حلال کے ہیں اور وائٹ ہیں، اس میں کوئی 2 نمبری نہیں ہے، تو یقین کریں کہ آپ ایک کیمرہ کیا میرے اوپر 6 کیمرے لگا لیں، اور اگر میں اس 100 روپے کا جواب دے سکتا ہوں تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پولیٹیشنز کیوں ڈریں؟ ختم کریں نا اس چیز کو، اگر کوئی غلط سوال کر رہا ہے، ہراساں کر رہا ہے تو وہ بھی ایکسپوز ہو۔ منصور I am the kind of a person جو کہ آلریڈی ہمیشہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہمیشہ ووکل رہتی ہوں، اور میں خود یہ مانتی ہوں کہ ہر سیاستدان ہو یا کوئی بھی پاکستان کا شہری اس کو اپنا صاف اور شفافیت جو ہے وہ اس کی مینٹین رکھنی چاہیے، اور کرپشن سے فری ہمارا ملک ہونا چاہیے۔ دیکھیں بیکاز وی آر the people, we are those who have entered the parliament for the first time. We would never want کہ اس قسم کے جو ہے وہ ایک داغدار کرپشن کا لیبل جو ہے وہ سیاستدانوں پہ ہمیشہ جڑا رہے، ہم چاہتے ہیں کہ شفافیت رہے، لیکن میری ایک بات سنیں، بات یہ ہے کہ آپ کریں، آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے۔ اکاؤنٹیبلٹی ایسے نہیں ہوتی کہ $3 ملین کی کرپشن ایمبیزلمنٹ جو بلین ٹری سونامی میں اس پہ آپ چپ خاموش ہو جائے اور اس کے بعد آپ صرف اپوزیشن کے اوپر انگلیاں اٹھاتے پڑیں۔ اکاؤنٹیبلٹی اس طرح نہیں ہوتی کہ 400% دواؤں کی قیمتوں کے اندر اضافہ کر کے کن کی جیبیں گرم کی گئی، کنہوں نے کرپشن کی، ان کے اوپر آپ خاموش ہو جائیں۔ لیکن ناز بلوچ صاحبہ سو بیسکلی تو پھر آپ اگر اس کیمرے کے حوالے سے، اس لائیو کوریج کے حوالے سے اعتراض ہے تو پھر اس بات کا ہے کہ چونکہ مجھ سے پوچھ رہے ہو تو اس سے بھی پوچھو، ورنہ پھر مجھ سے بھی مت پوچھو۔ منصور ایک ملک کا قانون ہوتا ہے، جنگل کا قانون نہیں ہوتا، یہ جنگل کا قانون ہوتا ہے کہ جیسے شیر کی فرمائش ہو اور ویسے ہی ہو، یہ بادشاہت ہوتی ہے جہاں پہ بادشاہ سلامت جو چاہیں وہ کریں، لیکن جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں پہ عدالتیں ہوتی ہیں اور عدالتیں اپنے فیصلے خود کرتی ہیں، وہاں پہ ہر ادارہ اپنا کام اپنے دائرے کار میں اپنے اختیار میں کرتا ہے۔ میں ادھر سے بھی ورژن لے لوں جی،
आप पॉलिटिशियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। आप आज बिजनेसमैन परेशान है पाकिस्तान के अंदर, हर कारोबारी तबका पाकिस्तान लेकिन मुझे नाज बलोच साहब, मैं आगे जाना था, लेकिन देखिए मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने। लेकिन आप बार बार एक वो ट्रायल के लिए और टेस्ट करने के लिए सियासतदान को बार बार लेकर That's what I'm saying। मैं नाज बलोच साहब, देखें आज अगर पाकिस्तान का हुक्मरान, पाकिस्तान का सियासतदान, चाहे वो ऑपोजिशन लीडर है, जब वो हामी भरेगा कि मैं कैमरे के आगे बैठने के लिए तैयार हूं, पूछो जो मुझसे पूछना है, कल को उसके बाद कोई जज हो, कोई जनरल हो, कोई भी हो, आप उसको भी कह सकेंगे कि जब हम के लिए तैयार हैं, हम कैमरे के सामने बैठने के लिए तैयार हैं, तो तुम भी बैठो फिर कैमरे के सामने। You need to have a system. You have to create that system. The politicians have to create that system. किसी ने बाहर से तो नहीं आना। हमने कानून बनाना है। आपके पास इदारे हैं, आप अगर नैब के इदारा आपके पास, आपने जो एक आमिर का लाया हुआ नैब का ड्रकोनियन का जो तरीके से आप कानून साजी करके लेकर आए, उसके थ्रू विच हंटिंग और आर्म ट्विस्टिंग से आप बाज नहीं आएंगे, फिर आप FIA को पॉलिटिसाइज अगर करेंगे तो ऐसे कैसे अकाउंटेबिलिटी होगी? इन अदारों को अपने सही करें, अपने अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म को सही करें, ताकि हर शख्स उसके अंदर से जो करप्ट है उसकी करप्शन साबित करे, उसको सजा दें। चले नाज़िम, मैं इस पे तारड़ साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं कि अगर एक चीज की लाइव कवरेज हो सकती है, लोगों को सामने एक्सपोज करें, पता लगे कौन सा सियासतदान चोर है, कौन पाक साफ है, कौन सही तरह सवालों के जवाब दे रहा है, कौन नहीं दे पा रहा, लोगों को पता लगना चाहिए। और अगर कोई ऐसे इदारे हैं, कोई ऐसी शख्सियात हैं जो गलत सवाल करते हैं, जो जायज सवाल नहीं करते और सिर्फ हरासमेंट के लिए बुलाते हैं, तो वो भी एक्सपोज हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये कैमरा बड़ी जालिम चीज है, ये सब कुछ बता देता है, ये सबको एक्सपोज करके रख देता है। मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी कि जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है, क्यों ना उसको लाइव दिखाया जाए। नाज बलोच साहिबा ने कहा कि हमारा पहले ही मीडिया ट्रायल हो रहा है, क्यों सियासतदानों के साथ जो है वो इस किस्म का सलूक होना चाहिए। तारड़ साहब, आपको कोई इतराज? मेरा ख्याल है कि हर टियर पे आप नैब की इंक्वायरी से, FIA की इंक्वायरी से, जो तहकीकाती इदारा है, चाहे वो एंटी करप्शन है, चाहे वो FIA है, चाहे वो नैब है, उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन स्टेज से लेके हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स तक हर चीज़ को टेलीवाइज कर दें और लाइव कर दें। मीडिया ट्रायल ख़त्म हो जाएगा। वाई? अभी क्या होता है, आप एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, आपने रिपोर्टिंग भी की है, आप एंकर पर्सन भी हैं, आपका एक एक्सपीरियंस है। आप देखते हैं कि जब कोर्ट से एक बात निकलती है, हमारा एक वर्जन आता है, उनका एक वर्जन आता है, होगा क्या? आपका जो व्यूअर है, आपका जो आम शहरी है पाकिस्तान का, उसको मेरे या मेरे मुखालिफिन के वर्जन पे रिलाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी आंखों से देखेगा, अपने कानों से सुनेगा कि हकीकत क्या है, और सच का सच और झूठ का झूठ हो जाएगा। आपको इतराज नहीं है शहबाज शरीफ साहब की इन्वेस्टिगेशन लाइव दिखाई जाए? मैं तो कहता हूं कि काश ये टाइम से पहले हो गया था, माजी में जाके कर लें, ये अभी भी कर लें इसको। शहबाज शरीफ साहब की तमाम इन्वेस्टिगेशंस, मेरी पार्टी के तमाम लोगों की इन्वेस्टिगेशंस लाइव टेलीवाइज होनी चाहिए। बिकॉज देखें, हमारा इस पे बड़ा क्लियर व्यू है, हमें पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है पिछले 3 सालों से। अच्छा। और अगर ये टेलीवाइज होगा तो पता लगेगा कि किस तरह के गाली मुक गई सर, ये तो बड़ी अच्छी ऑफर एक्सेप्ट कर ली सर इन्होंने। मैं तो कहना है फाइनल करो सर इस चीज को। देखिए, ये एक इनकी जिसकी भी ख्वाहिश है उसका एहतराम किया जाना चाहिए, लेकिन मैं इसकी बजाय जो महज़ब दुनिया उसमें इदारे होते हैं। देखिए, नाज बलोच क्यों MP MNA मैं क्यों इनको मानता हूँ कि पाकिस्तान में एक इदारा इलेक्शन कमीशन, उसने नाज बलोच को MNA बना दिया और अता तारड़ को MPA बना दिया। अता तारड़ का जो मुखालिफ है वो कहता है अता तारड़ गलत बना है, तो कहता रहे अता तारड़ मेरे सामने MPA है, नाज बलोच मेरे सामने MNA है, क्योंकि एक इदारा है, ये TV पे नहीं आया, एक इदारा है इलेक्शन कमीशन, उसने इनको डिक्लेयर कर दिया। मेरे भले मेरा नाज पे एतराज होगा क्यों इसको MNA बनाया, मेरी बहन है वैसे, मैं इसलिए थोड़ा सा वो कह रहा हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ इसी तरह एक इदारा है, जब आपको इदारे का फैसला अच्छा लगता है। सदाकत साहब एक मिनट सर, एक वो शरारत सूझी, वो हम सॉफ्टवेयर अपडेट करने की बात कर रहे थे, आपकी बहन को सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था जब वो पीपल्स पार्टी में चली गई। चले आगे बात करें। नहीं चले, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मेरा मतलब नाज की मिसाल देना नहीं है, मेरे साथ इनका फ्रैंकनेस है, मैं लिबर्टी ले सकता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अता तारड़ वकील हैं, अदालत में पेश होते हैं। जब अदालत में कोई सुप्रीम कोर्ट में एक बाल की खाल उतारने के बाद जब जज कहता है कि मियाँ साहब आप करप्ट हैं, मियाँ साहब आप डिसऑनेस्ट हैं, मियाँ साहब आप ईमानदार नहीं हैं, आप सड़कों पे जाके कहें मुझे क्यों निकाला,
इनको किसने इख्तियार दिया है? صداقت صاحب, وہ تو इनको आईन ने ریٹرک بات ہو इख्तियार رہی दिया ہے, है। اس پہ بات کریں اسپیسیفکلی. ڈو یو تھنک کہ یہ نہیں ریٹرک بات نہیں ہے سر, یہ میں کہنا چاہتا ہوں بھلے کر لیں یار, انہوں نے اس کا بھی کوئی نہ کوئی نکال لینا ہے. انہوں نے کہنا ہے کہ منصور نے رپورٹ دیا, منصور کو پیچھے کوئی اور ہے, کیا کریں گے آپ؟ یہ نہیں کہا یہ رپورٹ دیں گے. وہ میں صداقت صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف سے کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے تمام لوگوں کی جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کسی بھی سٹیج پہ ہو رہی ہے دکھائیں اس کو لائیو. تو صداقت صاحب why not accept this؟ تو جو چیزیں دیکھیں نا, اب ملک میں آئین اور قانون بھی ہے نا, جو چیز پبلک کر سکتے ہیں دکھائیں. اگر ہم انویسٹیگیشن دکھا دیں گے تو وہ سارے جو ان کے گواہ ہیں وہ چھپ جائیں گے, ان کے نام آ جائیں گے کہ شہباز شریف نے ماشاءاللہ 6 چپڑاسیوں 8 اکاؤنٹنٹ کے اکاؤنٹ میں ناموں ان کے کھاتوں میں on a lighter note صداقت صاحب, on a lighter note ایک بات بتائیں صداقت صاحب, ایک بات میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات سے. ایک کمرہ ہے, اس کمرے کے اندر ایف آئی اے کے اہلکار بیٹھے ہیں, ایک میز کے اوپر شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں, 2 پارٹیاں بیٹھی ہیں نا. وہ انویسٹیگیشن ختم ہوتی ہے, 15 منٹ کے اندر تمام چینلوں کے اوپر ٹک 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 ٹکر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا شہباز شریف کے فیور والے ٹکر جو ہیں وہ تو ظاہری بات ہے نون لیگ یا شہباز شریف ریلیز کر رہی ہے تو سمجھ آتی ہے. سر یہ ایف آئی اے کے بندے نے اس سے سوال کیا اور آگے سے شہباز شریف نے یہ کہا یا وہ کہا, واٹ ایور بھی کہا, یہ کس طرح چل جاتے ہیں سر؟ یہ یعنی کہ اس کا مطلب اگر 3 بندے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے ایف آئی اے کے تو پھر نکل تو پھر وہاں سے رہا ہے نا لیکیج. جب وہاں سے لیکیج ہو ہی رہی ہے آلریڈی, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نام چھپا دینے چاہیے, نام نہیں بتانے چاہیے, وہ تو سارا کچھ دس رہے تو جو سارا کچھ دس رہے تو کیمرے دیکھ کے دس دیو, کیمرے کے آگے اس کو نکال دیں, کیمرے کے آگے دکھا دیں, لوگ ہی دیکھ لیں کہ اچھا بھی کیا ہوا تھا. نہیں دکھانے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں, وہاں منصور علی خان جیسے جرنلسٹ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو خبریں نکال لیتے ہیں اور وہ اپنا سورس بھی نہیں بتاتے تفتیش کے دوران, کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہم سنیں نہیں دیکھیں نا, کمرے سے جب باہر آتے ہیں تو خبریں نکل آتی ہیں نا. ادارے ہیں اب ان میں کمزوریاں تو ہیں اور آپ کے انویسٹیگیٹر جرنلسٹ ایسی خبریں نکالتے ہیں. تو یہ میں یہ کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے یار, کم از کم اگر ایک آدمی کو سپریم کورٹ سزا دے دے اس کے بعد بھی اگر وہ آ کے ٹی وی پہ کہہ دے کہ میں نہیں مانتا, تو منصور 10 دفعہ یہ لائیو کوریج کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا شہباز شریف صاحب کہتے نہیں تھے کہ پاکستان کو لوٹا گیا؟ کیا زرداری صاحب کہتے نہیں تھے کہ یہ دھرتی کے ناسور ہیں؟ وہ کس کے بارے میں کہتے تھے؟ وہ کون چور ہے؟ وہ کدھر گئے وہ چور؟ اربوں خربوں کی جو چوری سارے پی ٹی آئی میں چلے گئے, شہباز شریف ایک ایک کر کے سارے پی ٹی آئی میں چلے گئے, فردوس عاشق, فواد چودھری, خسرو بختیار, سمیدہ مرزا, ذوالفقار مرزا, قومی دوسرے پہ جو گند اچھالتے تھے وہ سارا رف رف گند آپ نے لے لیا اور کابینہ میں بٹھا دیا. آپ اسمبلی میں بٹھاتے بہت بڑی بات تھی, آپ نے سب چور ڈاکو کابینہ میں بٹھا دی میرے بھائی. یہ ظلم نہیں کرنا تھا. آپ کورٹ میں جاتے نہیں ہیں, یہاں بیٹھ کے نام لیتے ہیں. This is what is known as کورٹ میں نہیں ہوتا. آپ جائیں کورٹ میں سزا دیں. بریک لیں جی, ہمارے دور میں بریک, لڑائی نہیں کرنی, اچھی ڈسکشن اچھی ڈیبیٹ کرنی ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے, عطا اللہ طارق صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جی جس بھی نون لیگ کے رہنما کی کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں اس کی لائیو کوریج بے شک دکھائی جائے. صداقت علی عباسی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ قانونی جو اس پہ نقطے ہیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. ویسے یہ بات جو ہے آج فواد چودھری صاحب نے اس کی حمایت کی تھی اور شہزاد اکبر صاحب نے بھی کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. ناز بلوچ صاحبہ, the problem in Pakistan is کہ پولیٹیشنز کے حوالے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ there is so much hidden, اتنا کچھ چھپایا ہوا ہے کہ لوگوں کو جب پتہ لگتا ہے تو وہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کروڑوں کی اربوں روپے کی باتیں ہو رہی ہیں. اس میں اگر اوپننس آ رہی ہے, ایک طریقے سے آ رہی ہے, ایک ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے, اور میں اگر نون لیگ خاص طور پہ اگر اس وقت اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہی ہے جو کہ اس احتساب کے عمل میں سے گزر رہی ہے, تو آپ کو بھی ہاں کر دینی چاہیے اس معاملے کے اوپر. دیکھیں اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, وہ اسپیڈی ہونا چاہیے اور وہ ریزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. وہ صرف ایک تماشا بنانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اس کا مقصد تذلیل کرنا اور تماشا کرنا, ڈیمین کرنا اور ملائن کرنا لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی اب تک ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہی تماشا دیکھ رہے ہیں. ایک تماشا سا برپا ہے, جیسے ہی حکومت جو ہے کوئی بھی ایشو ہوتا ہے پارلیمنٹ میں آ کر آپ دوسروں کو چور ڈاکو ڈکیت کہہ رہے ہیں, آج یہ کہہ رہے ہیں, کل کوئی اور آئے گا, پھر وہ یہ تو کئی سالوں سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اس سلسلے کو تبدیل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ نظام کے اندر ایک تو کوئک ٹرائل ہو, شفافیت ہو. دیکھیے آپ اس وقت ایک ٹاک شو میں بیٹھی ہوئی ہیں, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ میرے سوال کا جواب دے رہی ہیں, پورا پاکستان یہ چیز دیکھ رہا ہے. واٹس بیڈ اباؤٹ دس؟
ओपननेस है ना, आपका थॉट प्रोसेस लोग सुन रहे हैं, मेरे सवाल लोग सुन रहे हैं, यही चीज जो है वो FIA या नैब के दरमियान हो रही होगी बस। आप नहीं देखिए, बात यह है कि जो केसेस, एक तो बात यह है कि रेफरेंस 2 साल होते हैं, रेफरेंस ही दाखिल नहीं हो रहे होते, या तो रेफरेंसेस हो अदालतों में जब जाते हैं, जब ट्रायल होता है तो वहां पे साफी हज़रात लोग जज करेंगे ना, जब 2-2 साल रेफरेंस दायर नहीं होंगे तो लोग कहेंगे कि भाई एक आदमी जो है वो सवाल के जवाब दे रहा था। मंसूर देखिए, डेमोक्रेसी इसी का बात है, यू मे एग्री विद समथिंग, आई मे डिसएग्री विद समथिंग, तारड़ में एग्री विद समथिंग, माय ब्रदर सदाकत अब्बासी में डिसएग्री विद समथिंग। डेमोक्रेसी यही है, लेकिन इन फैसलों को पार्लियामान में होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक जो है वो अनइलेक्टेड शख्स जो है, शहजाद अकबर साहब नॉन इलेक्टेड शख्स जो है, वो अपनी फरमाइश कर ले कि जी अब से ट्रायल भी हम करेंगे, हम वीडियो भी बनाएंगे। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था जी। अच्छा, फवाद चौधरी साहब की बातों को मैं सीरियस नहीं लेती, वो अक्सर जो है वो उनकी बातों में ज्यादातर जो है वो तमस्खुर और मजाक ही हो रहा होता है। देखिए, एक सीरियस अप्रोच के साथ हम बात करें, पार्लियामेंट के अंदर संजीदगी के साथ इसके ऊपर जो है बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी के निजाम को शफाफ बनाने मैं सदाकत साहब व्हाटएवर, मैं सदाकत साहब इस ये जो तजवीज है, मैं तो सर इसके पूरी तरह हमायत में मैं खड़ा होना चाहता हूँ। आप खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे? मंसूर मैं एक बात मुकम्मल देखिए, मैं दोबारा से पहले 1-2 जुमले नाज साहिबा के लिए कि शहजाद अकबर साहब जो है वो अनइलेक्टेड है। शहजाद अकबर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर है, जिनको 2.25 करोड़ वोट मिला है, जिनके पीछे 22 करोड़ लोगों की दिलों की धड़कनें। और फवाद चौधरी साहब इलेक्टेड है, इनको पसंद नहीं है, इनकी मर्जी है, इनको पसंद हो ना हो। देखिए, मसला क्या है? मसला ये है कि ये पब्लिक करने का मैं इसलिए सपोर्ट करूंगा मंसूर के लोगों के दिलों में करप्ट लोगों के लिए नफरत पैदा करनी है। जब तक करप्शन से लोग नफरत नहीं करेंगे, हमारे मुआशरे में करप्ट आदमी जो है वो अगर उसका वो सर उठा के चलेगा तो करप्शन को खाली बहुत बहुत शुक्रिया बासी साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब और नाज़ बलोच साहब। नाज़रीन, ये जो बात आखिर में हो रही थी तहकीकात की, चाहे जहांगीर तरीन हो, चाहे नवाज शरीफ, चाहे शहबाज शरीफ, चाहे इमरान खान, चाहे बिलावल भुट्टो या आसिफ अली ज़रदारी, सबका एहतसाब सबके सामने हो ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।